الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین والطاہرین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم. انسان خود ہی مٹا کرتا ہے. انسان خود ہی مٹا کرتا ہے. ماحول کا یوں ہی گلا کرتا ہے. شکوہ ماحول کا یوں ہی گلا کرتا ہے اور ماحول سے انسان نہیں بنتا ہے. ماحول سے انسان نہیں بنتا ہے، انسان سے ماحول بنا کرتا ہے. انسان سے ماحول بنا کرتا ہے. حضرت محترم، ابھی آپ نے مجھ سے قبل عمدہ سراخان مصطفیٰ مائکروفون پر حاضر ہوئے اور اپنی ترنم ریز ترنم خیز عمدہ آواز میں نعت و منقبت کا حسین گلدستہ پیش کیا. ہمارے موصوف گرامی ہندوستان کے معروف علماء کرام داعش پر تشریف رکھتے ہیں. حضرت علامہ کا ایک بہت ہی مختصر مگر بہترین عمدہ خطاب آپ نے سماعت کیا، جو اپنے خیال آفرین سے ہمیں اور آپ کو نواز رہے تھے، اور ہم سامعین سما خراشیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. نقیب اہل سنت نے میرے نام کا اناؤنسمنٹ کیا. دامن سخن میں اتنا وقت نہیں کہ میں توضیحاً بستار پوربک اپنی بات آپ کے سامنے رکھ سکوں، کیونکہ میرے بعد ہمارے آپ کے شہر ارئی سے تشریف لانے والے حضرت علامہ مولانا آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں. آپ اپنے ماتھوں کی آنکھوں سے ان تمام علماء کی زیارت کر رہے ہیں. ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدسہ کی جس آیہ شریفہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا. قرآن کا 16واں چیپٹر ہے سورہ نحل. برس کا نشان ہے 97. تھوڑے سے وقت میں اسی آیہ کریمہ کے حوالے سے اسی ضمن میں اپنی بات آپ کے سامنے اور جو آج کی ہماری فکر ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. حضرات محترم، اس وقت ہمارا اور آپ کا جو رشتہ ہے ایک سروتا ایک بکتا کا رشتہ ہے. حضرات محترم، جیسا کہ آپ نے
نقیب اہل سنت سے میرا تعارف سنا، یہ ان کی محبت ہے۔ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، یقین جانیے آپ مجھ سے پریچت ہیں اور میں بہت ہی بھلی بھانتی آپ سے پریچت ہوں۔ کسی انٹروڈیوس کی آوشکتا اور ضرورت ہمارے تمہارے درمیان نہیں ہے۔ بس میں اتنا کہوں گا مختصراً کہ میری پہچان یہ ہے کہ میں ایک ملک خدا کا ایک شہری ہوں، اسلامی اصولوں کا متوالا ہوں، حسنین کی دربار کا نوکر ہوں۔ یہ ہماری مختصر پہچان ہے۔ حضرات محترم، میں علی جناب موصوف گرامی قبلہ حاجی نعمت شاہ کا حکم ملا دیرینہ محبتوں کا مفروض ہوں۔ یہ جہاں بھی حکم دیتے ہیں میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ اب میں آپ سے یہ چاہوں گا اس رشتے کی بنیاد پر جو ہمارے اور آپ کے درمیان ایک رشتہ ہے، وقتہ اور سروتا، میں ہندی میں تاکہ ہر بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ نیائے کا، جسٹس کا، عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ ہم بولیں کچھ تم بولو، کچھ ہم بولیں کچھ تم بولو۔ اگر آپ لوگ اسی طریقے سے بڑے شریفانہ انداز میں میرے سامنے خاموش بیٹھے رہے اور صرف میں بولتا رہا تو پھر مجھے یہ فیلنگ ہونے لگے گی کہ جس راستے کا میں مسافر ہوں اس راستے پر میں تنہا سفر کر رہا ہوں، میرا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ حضرات محترم، بس میں یہی چاہوں گا کہ جو مجھے وقت ملا ہے اور میں دعا بھی میری یہ ہے کہ پروردگار عالم بانیان محفل کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ ہمارے حاجی صاحب کے داماد عزیزم رئیس بھائی کے بچے کی ختنے کی تقریب میں اسی مناسبت سے یہ ذکر خیر کی محفل منعقد کی گئی، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ پر کیا کیا جائے، یہ انسان کا المیہ ہے، جب سے کوئی چیز مانگنی ہوتی ہے، کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، معبود مجھے دنیا کی بہترین نعمتوں سے نواز دے۔ میرے مولا، میرے رب، میرے خالق، میرے پاس اولاد نہیں ہے، اولاد دے دے، دے دے، اولاد دے دے۔ جب وہ دے دیتا ہے، 1 سال گزر جانے کے بعد دروازے پر ڈی جے بج رہا تھا، محلے کے بچے، گھر کے بچے، رشتے دار جمع ہوئے، ڈی جے پر تھرک رہے تھے، نوجوان بھی ناچ رہے تھے۔ انتہا یہ ہے کہ مسئلہ اگر مردوں تک رہتا، عورتیں تک ڈی جے کے ڈانس کر رہی تھی، گانوں پر تھرک رہی تھی، آج یہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ کہا اللہ کی عطا سے بیٹا ہوا تھا، آج برتھ ڈے ہے، 1 سال کا ہو گیا ہے، اس لیے یہ ساری خوشیاں یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہ ڈی جے بجایا جا رہا ہے۔ حضرات محترم، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب نعمت کی ضرورت تھی تو اللہ سے مانگ لی، جب نعمت اس نے دے دی یہ انسان اتنا ناشکرا ہے، جب نعمت دے دی تو سال گزرنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن اب اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے بلکہ شیطان کو شیطان کو انوائٹ کرتا ہے۔ جب نعمت مانگنی تھی تو رب کو یاد کر رہا تھا، جب نعمت مل گئی تو ناشکری کا عالم یہ ہے کہ اب رب کو نہیں شیطان کو یاد کر رہا ہے۔ حضرات محترم، یہ اچھی بات ہے کہ آج اس ختنے کے موقع پر ذکر مصطفیٰ کی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ حضرات محترم، ہاں وقت کے دامن میں گنجائش بہت کم ہے، دل چاہتا تھا کہ ہماری جو قوم کا درد ہے، جو فکر ہے، وہ آپ سے ساجھا کروں۔ آئیے میں اپنے عنوان کی طرف بڑھتا ہوں، اس سے قبل میں چاہوں گا کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر ایک مرتبہ بآواز بلند ہدیہ درود پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ میرے دوست، میرے بھائی، آپ کہیں گے یہ کون سی نئی باتیں سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ آئے دن یہی باتیں ہم سنا کرتے ہیں۔ میرے بھائی یقین جانیے، اسلام بھی پرانا ہے، روز اول سے ہے، روز آخر تک رہے گا۔ یہ دین وہ ہے ذالکا دین القیوم، یہ قائم رہنے والا دین ہے، مٹنے والا دین نہیں۔ تو دین ہے ہمیشہ رہنے والا دین، دین قیوم ہے، قائم رہنے والا دین ہے۔ اس دین کا راستہ ہے صراط مستقیم۔ یہ وہ دین ہے، قرآن کہہ رہا ہے ذالکا دین القیوم، قائم رہنے والا دین ہے۔ اس دین کا راستہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ہاں، اس دین کا پر چلنے والا ہے فی احسن تقویم۔ فی احسن تقویم، اللہ نے فرمایا کہ میں نے سب سے بہتر ساخت پر اس انسان کو بنایا ہے۔ یہ انسان میری کاریگری کا بے جوڑ نمونہ ہے، تو اس پر چلنے والا ہے فی احسن تقویم۔ حضرات محترم، آئیے ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم۔